پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک دفعہ پھر ایک نئی تاریخ میں رقم کر لی ہے اور 100 انڈیکس میں 1972 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انڈیکس نے پہلی بار 1,81,000 کی سطح عبور کر لی ہے۔ انڈیکس 1,81,018 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے اور دوران کاروبار انڈیکس میں 2,057 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تو پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور نئی تاریخ رقم کر لی ہے۔ 100 انڈیکس میں 1972 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انڈیکس نے پہلی بار 1,81,000 کی سطح عبور کر لی ہے اور انڈیکس 1,81,018 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ سال کے آغاز سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ پچھلے سال سے ہی یہ ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج بہیو کر رہا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ انڈیکس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار 1,81,000 کی سطح عبور کی ہے۔ یہ کیا اشارے دیتے ہیں معیشت کے حوالے سے، اور ہم پچھلے کئی عرصے سے یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں کافی اوپر جا رہی ہے؟ یہ انویسٹرز کانفیڈنس جو ہے یہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج اس وقت جو ایک ٹپیکل 4-5 بروکر ہوتے تھے اور بھاٹا سسٹم پہ چلتا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جب وہ 3 مختلف اسٹاک ایکسچینج ہوتے تھے، لاہور، کراچی اور اسلام آباد، اس سے نکل کے اب کافی میچور ہو چکا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس میں آپ کے پاس پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں، بلکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے انڈیویجول انویسٹر جو ہیں وہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک اور بنیادی وجہ جو پورے انٹرنیشنل سینیریو میں، اگر آپ انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کو دیکھیں اور وہاں پہ جو انسرٹینٹی آ گئی، اسپیشلی جو اگر ہم وینزویلا میں ایک ریسنٹ جو امریکن ایکشن ہے اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایمرجنگ مارکیٹس جو ہے وہ زیادہ سیف پلیس ہے۔ ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ انسرٹینٹی بھی کم ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کن کمپنیز میں اس وقت ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں سیمنٹ نظر آتا ہے، آپ کو فرٹیلائزر نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انرجی کمپنیز ہیں، اور یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں یہاں پہ کہ انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل موجود ہے پاکستان میں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اس وقت پروفٹ دے رہی ہے، ڈالرز ٹرم میں بھی اور روپیز ٹرم میں بھی۔ اور اگر ہم عابد صاحب اوور ویو کریں 2025 کا، کیا کریکشنز تھیں جو کی گئیں اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ آئے روز ہی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے؟ میرا خیال اس میں مرحومہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو، جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئر پرسن تھی، ان کو گورننس کے لحاظ سے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس میں ایک ٹرانسپیرنسی لے کے آئی، اس کو ڈیجیٹلائز کیا، اس کی جو ٹریڈنگ جو تھی اس کو آسان بنایا اس پروسیس کو۔ لیکن یہ تو گورننس کا پارٹ تھا، جو اگر ہم اس کو اوور آل جو ملک میں اگر تھوڑا سا انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کرنٹ اکنامک مینجمنٹ کو کافی ہمیں جو ہے کریڈٹ دینا ہوگا، SIFC کو کریڈٹ دینا ہوگا۔ اسپیشلی یہ سارا جو ٹیک آف ہے، آپ دیکھیں کہ جب ڈالر کی ہولڈنگ اور ڈالر کی جو بلیک مارکیٹنگ تھی جب وہ بند ہوئی تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی طرف آئے، کیونکہ اس سے پہلے 2 وینیو ہوتے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے۔ پہلا ریئل اسٹیٹ تھا جو کہ ٹیکسز کے بعد تھوڑا سا اس میں کمی آئی، اور دوسرا جو تھا کہ لوگ اکثر ڈالر خرید کے رکھ لیتے تھے ساتھ پہ کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کرے گا اور ڈالر میں ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک اچھی مینجمنٹ کے نتیجے میں، اکنامک مینجمنٹ کے نتیجے میں، جب یہ دونوں ویلیو جو ہے یہاں پہ کہ آپ کا سرمایہ جو ہے وہ سخت تو ہوتا تھا لیکن پروفٹ ملتا تھا، لیکن سرمایہ سخت ہو جاتا تھا۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس ریئل ویلیو ہے، اور وہ ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ سمجھداری سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں سے آپ اپنا پروفٹ کما پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔